اس بچے نے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہی مجھے مجبور کر دیا کہ ایک جملہ عرض کروں. چھوٹے سے بچے جو چیز شریعت سے پہلے نہ ہو اس کو شریعت کے بعد، جو بلوغت کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں. جو بلوغت کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں. جو ماں کی گود سے لے کر تا بحیات زندہ ہو اسے محبت علی کہتے ہیں. تو یہ بالغ نہیں ہے، ماں کے دودھ کا سر ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور خصوصاً شہید ازادار کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد صلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بيجي محمد بارگاہ خدا حسین سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار جس شہید عزادار کے سال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار
ان کے درجات بلند ہے، بلند تر فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر زینبی عطا فرما، جو حاجات لے کے آئے ان کے حاجات کو پورا فرما، مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا، منجی عالم بشریت امام الزمان ارواحنا فدہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی توفیقات خیر کے لیے منجی عالم بشریت کے ظہور کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد۔ آج طبیعت کچھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زہرا کا گھرانہ شفا خانہ ہے۔ یہ وہ شفا خانہ ہے کہ اگر مصطفیٰ میں بھی ضعف طاری ہو تو وہ بھی اسی گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں، اور زہرا کے پاس کوئی اور نسخہ نہیں ہوتا ہے، کسا کی چادر اوڑھ لیتی ہے اور دعا کرتی۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو شروع ہوئی، بات چلی ہے، تو ایک عطا ہے، ایک جزا ہے۔ ایک عطا ہے، ایک جزا ہے۔ عطا یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں کسی کام کے لیے کہ آپ یہ کام کریں تو میں آپ کو 500 روپے دوں گا، کام کے بعد اگر آپ 500 روپے دیں گے تو یہ عطا ہے۔ اگر وہ کام کرے 500 کے بجائے آپ 1000 دے دیں تو یہ جزا ہے۔ ایک عطا، ایک جزا۔ عطا وہ کہ برابری کے حساب سے آپ دے تو اسے عطا کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے دے تو اسے جزا کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پورا کا پورا قرآن اترا، مصطفیٰ بیٹھے رہے، رسالت ملی بیٹھے رہے، نبوت ملی بیٹھے رہے، قرآن اترا، قرآن اترا بیٹھے رہے۔ مگر جب زہرا آتی تھی تو منبر چھوڑ کے استقبال کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن عطا ہے، نبوت عطا ہے، رسالت عطا ہے، زہرا جزا ہے۔ رسالت ملی بیٹھے رہے، نبوت ملی بیٹھے رہے، مگر جب زہرا آتی تھی خطبہ چھوڑ کر، منبر چھوڑ کر آ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے ہیں جو فاطمہ سے محبت کرے تو سمجھے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے تو سمجھے اس نے خدا سے محبت کی۔ تو حضرات یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ 14 معصومین علیہ السلام، ہر کوئی معصوم اپنی اپنی جگہ پر عظمت رکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ دفن کر کے ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا سی توجہ چاہتے ہیں، ذرا سی توجہ۔ کسی بزرگ کے پہلو میں دفن کرنے سے عزت اور احترام میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہو تو اتوار کے دن کی زیارت کو ذرا اٹھا کر دیکھیں، امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اور حضرت زیارت السلام علیکہ یا زجیعیک آدم و نوح علیہ السلام، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ کس پر؟ جس کے دائیں جانب آدم دفن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کے دائیں جانب آدم دفن ہے، بائیں جانب نوح دفن ہے، مگر آج تک سنا کہ کسی نے کہا ہو نجف جا رہا ہوں آدم کی زیارت کے لیے؟ مولا شاد آباد رکھے آپ کو۔ کسی سے سنا نجف جا رہا ہوں نوح کی زیارت کے لیے؟ کسی سے سنا نجف جا رہا ہوں آدم ابو البشر ہے؟ کسی سے نہیں سنا۔ جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں نجف کس لیے جا رہے ہو؟ علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو قبلہ
البشر نوح بزرگ نبی تھے، کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آدم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، نوح کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کا ذکر ہو تو پھر نوکروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ حضرات دیکھیں یہ زیارت اتوار کے دن کی زیارت، السلام علیکہ اللہ سجعائک آدم و نوح علیہ السلام، تجھ پر سلام ہو، کس پر؟ جس کے دائیں جانب ابو البشر آدم دفن ہے۔ یقیناً کتنے خوش قسمت ہے نا آدم، علی کے پہلو میں دفن ہے، مگر ذکر ہوتا نہیں ہے۔ جب بھی پوچھا نجف کس لیے جا رہے ہو؟ علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ ایک صلوات دیجئے محمد۔ حضرات کل کی گفتگو میں نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ ہم نے کائنات کا ہر راز امام مبین کے پاس رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی پوچھنا چاہو ان سے پوچھو۔ تو امام ضرورت کا نام ہے، ضرورت مند کا نام نہیں ہے۔ بڑا جملہ اس کے، امام ضرورت کا نام ہے، ضرورت مند کا نام نہیں ہے۔ جو عطا کرے وہ امام ہے، جو مانگے وہ امام نہیں ہے، جو پوچھے وہ امام نہیں ہے، جو بتائے وہ امام ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ امام ضرورت کا نام ہے، ضرورت مند کا نام نہیں ہے، ضرورت مند کا نام نہیں ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پوچھو تو انسان کی اتنی اوقات، اتنی قابلیت ہو۔ حضرات دیکھیں 100 وولٹ کے بلب کو میں 10,000 طاقتور بجلی سے کبھی بھی لہذا بلب اور ٹرانسفارمر کے درمیان مجھے کوئی ایسا وسیلہ رکھنا ہوگا جو اس 10,000 وولٹ کو برداشت کرے، پھر بلب کو دے کہ اس کی ظرفیت کے مطابق اسے بجلی دے۔ اب سمجھ میں آیا معصومین کا کردار مخلوق خدا اور خدا کے درمیان کیا ہے؟ وہ لیتے ہیں، وہ نمائندگان خدا ہے، وہ نمائندگان خدا ہے۔ اس لیے تو خدا نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام مبین سے پوچھو، کائنات کا راز ان کے پاس ہے، جو کچھ بھی پوچھنا چاہو۔ تو علی اگر کوفہ کے منبر سے یہ کہتے تھے کہ سلونی سلونی، تو تعجب نہ کرو، بلکہ علی سورہ یاسین کی تائید کرتے تھے کہ پوچھو مجھ سے، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو کسی دریا کے پاس آ کے رک گئے۔ اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہ ایک پرندہ ہے، دریا سے قطرہ پانی اٹھا کر مشرق کی طرف پھینک دیا، پھر آتا ہے وہی پرندہ پانی اٹھا کر مغرب کی طرف پھینکتا ہے، پھر آتا ہے وہی پرندہ پانی اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتا ہے، پھر آتا ہے قطرہ اٹھا کر زمین کی طرف پھینکتا ہے۔ نہ موسیٰ سمجھے کیا ہو رہا ہے، نہ خضر سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ میں کھڑے ایک صیاد تھے۔ صیاد عربی کا کلمہ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اسے صیاد کہتے ہیں۔ موسیٰ خضر کی طرف دیکھ رہے تھے،
خضر موسیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. اچانک دونوں نے صیاد کی طرف دیکھا. صیاد نے کہا دونوں نبی ہو؟ جانتے نہیں ہو کہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ ہاں ہمیں پتا نہیں ہے. پتا ہے کیا جواب دیا؟ وہی جواب جو فرشتوں نے دیا تھا سورہ بقرہ میں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا عطا ہوا ہے. صیاد نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو اجازت ہو تو میں کہوں. کہا کہ ہاں کہو. یہ پرندہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ قطرہ اٹھا کر مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف. فلسفہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ فلسفہ کیا ہے؟ اس صیاد نے کہا اس پرندے کا نام ہے مسلم، اور یہ جب اڑتا ہے تو ایک کلمہ بولتا ہے مسلم مسلم مسلم. اچھا ہم اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، پتہ تھا ہی نہیں. اچھا فلسفہ کیا ہے؟ قطرہ اٹھا کر مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر آسمان کی طرف، پھر زمین کی طرف. صیاد نے کہا کہ یہ قطرہ اٹھا کر جب مشرق کی طرف پھینکا، پھر قطرہ اٹھا کر جب مغرب کی طرف پھینکا، پھر قطرہ اٹھا کر جب آسمان کی طرف پھینکا، پھر قطرہ اٹھا کر جب زمین کی طرف پھینکا، یہ پرندہ اپنی زبان میں بتا رہا تھا کہ عالم مغرب، عالم مشرق، عالم آسمان، عالم زمین کے علم کو اگر آپ جمع کرے تو تمام عالموں کا علم، علم مصطفیٰ اور فصیح مصطفیٰ کے برابر اس طرح ہے جس طرح دریا سے قطرہ اٹھا ہے. صیاد کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ جبریل تھا. پورے عالم کے علم کو اگر آپ جمع کریں تو مصطفیٰ اور وسیع مصطفیٰ کے علم کے برابر اس طرح ہے کہ دریا سے قطرہ کوئی اٹھا ہے. اسی لیے امام صادق رئیس مذہب جعفری صلوات بجلال قسم کھا رہے ہیں. کون قسم کھاتے ہیں؟ کون؟ امام صادق قسم کھاتے ہیں. وہ قسم کھا رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلایا. وہ قسم کھا رہے ہیں جو صادقین کے گھرانے میں صادق کہلایا. کہتے ہیں ورب الکعبہ ورب البیت ورب الکعبہ ورب البیت 3 مرتبہ رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں کہ لو کنت موسیٰ و خضر علما، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے دور میں میں ہوتا تو وہ سمجھ لیتے کہ ان کا علم کیا ہے، میرا علم کیا ہے. اسی لیے مولا نے کہا وَخَرِّبَا وَشَرِّقَ لَن تَجِدْ عِلْمًا صَحِيحًا إِلَّا شَيْئًا خَرَجَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ. تم غرب میں جاؤ، شرق میں جاؤ، کہیں سے بھی تمہیں علم صحیح نہیں ملے گا مگر یہ کہ تمہیں ہمارے در پہ آنا ہوگا. کوئی تعجب نہ کرے گا رسول کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے تو قرآن میں ارشاد ہوا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. جب بھی کسی کے گھر جاؤ دیوار چڑھ کے نہ جاؤ. دروازے سے اندر آؤ. تو یہ دروازہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں ہے. سمجھنا چاہتے ہو کون سا دروازہ ہے؟ توحید کا اپنا دروازہ ہوتا ہے، رسالت کا اپنا دروازہ ہوتا ہے، نبوت کا اپنا دروازہ ہوتا ہے، امامت کا اپنا دروازہ ہوتا ہے. خدا یہی تو پیغام دینا چاہتا ہے، اے انسان اگر تم توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہیں سے بھی تمہیں یہ معرفت
معرفت نہیں مل سکتی ہے مگر تمہارا در در علی ہو. اس لیے کہ علی توحید کا دروازہ ہے، اس لیے کہ علی رسالت کا دروازہ ہے. صلوات بھیجئے محمد اللہ. اس در پہ جو بھی اخلاص کے ساتھ آتا ہے، جو بھی اخلاص کے ساتھ آتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. جملہ اس کے گو کبھی بھی نہیں مرتا، کبھی بھی نہیں مرتا، کبھی بھی نہیں مرتا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میثم مرا، عمار مرا، ابن جنازہ مرا، میثم مرا، عمار مرا، ابن جنازہ مرا، بلکہ جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا 10 محرم کو در حسین پہ آ کر حور سے حور علیہ السلام بن جاتا. شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص ہو. در حسین پہ کوئی آئے اور وہ مرے، امکان ہے ہی نہیں. اس در کی معرفت بہت ضروری ہے. اگر اس در کی معرفت نہ ہو تو مقصد خلقت ختم ہو جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. خدا کی معرفت کو کبھی بھی پھر حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ نمائندگان خدا کی معرفت حاصل نہ کرو. تو ایسے سے صاحب گزرے ہیں جنہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی ہے. سلمان کے گھر میں ابو ذر کی دعوت تھی، دسترخوان بچا، کھانا لگا، ابو ذر کھانا کھا رہے تھے. اب سلمان کی معرفت کہاں، ابو ذر کی معرفت کہاں. ایک 8ویں درجے پہ ہیں، ایک 9ویں درجے پہ ہیں. کھانا ختم ہوا، ابو ذر چپ چاپ دیکھ رہے تھے. سلمان بجائے کہ دسترخوان کو صاف کرے، پہلو میں آگ جل رہی تھی، اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا دسترخوان کو. ابو ذر تعجب سے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے تعجب ہو رہا تھا جل کیوں نہیں رہا ہے. جل کیوں نہیں رہا ہے، رہا نہ گیا. ابو ذر پوچھنے لگا. سلمان پہلا تعجب یہ تھا کہ آپ نے صاف کر کے سائڈ پہ کیوں نہیں رکھا، اٹھا کر آگ میں کیوں پھینک دیا. اس سے بڑھ کے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ جل کیوں نہیں رہا ہے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے. کہا کیا؟ کہا یاد رکھو جس دسترخوان کو دست زہرا مس کرے وہ جلتا نہیں ہے. جس دسترخوان کو دست زہرا مس کرے وہ جلتا نہیں ہے. وہ دسترخوان اور جو اشک بہے حسین کے لیے، اور زہرا آ کے اپنے رومال سے ایسے تو خدا نے نہیں کہا نا سورہ احزاب میں 33واں سورہ 33ویں آیت. کتنا آسان ایڈریس رکھا ہے نا خدا نے کہ کوئی اس درکاشی ہو اور ایڈریس یاد نہیں. 33واں سورہ 33ویں آیت. کون سی آیت؟ آیت تطہیر. تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھیں. انبیاء اولو العزم جو صاحبان شریعت تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، داؤد اور مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر انبیاء کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں قصص القرآن میں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہیں زبور کی کتاب، تمہیں تورات کی کتاب دیں گے. تو جہاں پر تم ہو یہ کتاب نہیں آ سکتی ہے. قرآن نے آواز دی وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ
فتم میقات ربه 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. 30 راتوں کے لیے بات ہوئی تھی. خدا کو موسیٰ کا لہجہ اتنا پسند آ گیا, کہا کہ 10 راتیں اور رکو. اس لیے تو کہا تم کلیم اللہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا خدا نے, اتنا بھی ناز نہیں اٹھایا کہ جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو, تورات کی کتاب وہیں پر آئے گی. نہ, کوہ طور پہ آ جاؤ, وہاں پہ آ جاؤ, تمہیں یہ تورات کی کتاب ملے گی. عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ جہاں پر تم ہو دم عیسوی کا معجزہ دیا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو. کتاب انجیل کی وہاں پر آئے گی. نہ, چاہیے تو پھر سرزمین فلسطین کی طرف آ جاؤ. داؤد جہاں پر تم ہو وہاں پر یہ زبور کی کتاب نہیں آ سکتی ہے, مگر کیا کہنے مصطفیٰ کی عظمت کا. جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو, آیت وہیں پر آئے گی, قرآن وہیں پر آئے گا, مگر مصطفیٰ کی زندگی میں ایک مرتبہ خدا نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. ایک مرتبہ کہا اب جاؤ صحرا کے گھر میں. اس سے پہلے پیغام یہ ملتا رہا ہے کہ جہاں پر تم ہو وہیں پر آیت آئے گی. اب جاؤ, تکلیف تو دے رہا ہوں, صحرا کے گھر میں جاؤ. کیوں؟ آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے. کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے. یہ ارادہ تکوینی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی خدا نے ذاتی طور پہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو, پلیدی کو اس گھرانے سے دور رکھے جس طرح کے دور رکھنے کا حق ہے. بچپن میں ہم اردو کتابوں میں پڑھتے تھے کہ سرکار دو جہاں جب اس گلی سے گزرتے تھے تو وہ گستاخ خاتون کچرا پھینکتی تھی, مگر یہ نہیں پڑھا کہ کچرا سر مبارک پہ گرا ہو. جب قرآن نے کہا کہ نجاست کو دور رکھا ہے, اب کوئی انسان خدا کے قریب کو سمجھے تو پھر دور سمجھ میں آ سکتا ہے. آدم نے کہا قیامت نزدیک ہے, نوح نے کہا قیامت نزدیک ہے, ابراہیم نے کہا قیامت نزدیک ہے, اسماعیل نے کہا قیامت نزدیک ہے, عیسیٰ نے کہا قیامت نزدیک ہے, موسیٰ نے کہا قیامت نزدیک ہے. ایک کم 1,24,000 انبیاء نے کہا قیامت نزدیک ہے, قریب ہے. ارے جس کا قریب اتنا دور ہوگا تو اس کا دور کتنا دور ہوگا. خدا نے آدم سے کہا نجاست سے دور رہو, نوح سے کہا نجاست سے دور رہو, ابراہیم سے کہا نجاست سے دور رہو, عیسیٰ سے کہا نجاست سے دور رہو. ایک کم 1,24,000 انبیاء سے خدا کہہ رہا ہے نجاست سے دور رہو. جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو خدا نجاست سے کہتا ہے ان سے دور رہو. خدا نجاست سے کہتا ہے کہ ان سے دور رہو, ان سے دور رہو. انما یرید اللہ, انما یرید اللہ. حضرات دیکھیں امام کی معرفت کے بارے میں کل رات گفتگو ہو رہی تھی کہ کس قدر لازمی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم جیسے تھے. اس طرح نہیں ہے حضور. حضرت موسیٰ کا واقعہ ذرا قرآن میں اٹھا کر پڑھیں آپ.
جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک جلوہ ہوا، اور یہ روایت میں ہے کہ وہ کروبین کا جلوہ تھا۔ اصول کافی میں کروبین کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شیعہ ہیں جو ہمارے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیعوں کا نور تھا، جو شیعوں کے نور سے بے ہوش ہو جائے تو پھر خود علی کا کیسا نور ہوگا؟ جنہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن میں لیس کمثلہ شیء، خدا جسم نہیں رکھتا جسم۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی جو سب آئے تھے وہ مر گئے۔ اب تو کچھ فکر سے بات کرو نا، کچھ سوچ کے ساتھ۔ جو مر گئے، اب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کبھی بھی عام مخلوق انبیاء کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال کہتے ہیں کہ وہ تو ہم جیسے تھے، آپ جہاں پر پیدا ہوتے ہیں کیا وہاں پر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ جگہ اتنی نجس ہو جاتی ہے کہ وہاں پر عام بندہ پھر نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر جہاں پہ علی پیدا ہوتا ہے، اگر مسلمان اس رخ ہو کر نماز نہ پڑھے تو تب ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہ ہر میزان میں تولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اور بلند خدا گواہ ہے، ابھی اقبال بھائی پڑھ کے گئے ہیں کہ مجتبیٰ علی نقوی شہید کی یہ خواہش تھی کہ ان کی یاد میں اس طرح کی مجلس ہو، اس طرح کی مجلس ہو۔ ایک تو شہید کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے نا، کہ جو شہید ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہے، لیکن شہید کے ساتھ اگر عزادار بھی ہو تو پھر کیا مرتبہ ہوگا۔ شہید تو ہے ہی اور ساتھ میں عزادار بھی ہیں، یعنی میں کہوں گا یا حسین نقوی اتنا پسند آ گئے، ایک لہجے کی بھی مہلت نہیں دی، اپنے ہی فرش سے عرش کی طرف اٹھا لیا۔ اتنے حقیقی مومن لوگ 50 سال تہجد پڑھ کے یہ گزارش کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس طرح کی موت نصیب ہو۔ 40 سال 50 سال تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ جا کر دعا کرتے، خدا میری قسمت میں ایسی موت ہو، ایسی موت لب پر اس کا نام جس نے کلمے کو سہارا دیا۔ لب پر اس کا نام جس نے کلمے کو رنگت بخشی۔ کس لیے زیارت عاشورہ میں اعلان ہوتا ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ، تجھ پر سلام ہو اے خون خدا۔ خدا کا خون نہیں ہوتا، مگر خدا یہ بتانا چاہتا ہے درخت توحید خشک ہو گیا تھا، رسالت کا درخت خشک ہو گیا تھا، عقیدے کا درخت خشک ہو گیا تھا، خون حسین نے توحید کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ اب کسی کی روح نکلے اور زبان پر حسین ہو،
زبان پر یا حسین ہو. کتنا 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 واقعہ دیکھیں آپ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لب پر یا حسین ہو اور ہاتھ وہاں پر ہو. یہ ہاتھ دو چیزوں کی طرف دلالت کرتا ہے. ایک ہے کہ یا حسین آپ کا ماتم بھی کر رہا ہوں، یقیناً یہ ہاتھ ہوگا اور دل پہ ہوگا. دو چیزوں کی طرف تو اشارہ کیا ہے نا. یا حسین تیرا ماتم بھی کر رہا تھا اور علی کی محبت کی طرف اشارہ بھی کر رہا تھا. دلیل دوں، دلیل قرآن سے دیتا ہوں. اس منبر کا تصدق ہے الحمدللہ. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا جب کسی انسان کی ہدایت چاہتا ہے تو پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ذرا سی توجہ کیجیے. اس کا سینہ، یہ آیت قرآن ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دوسری آیت سورہ حجرات میں جب عرب کے بادیہ نشینوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو کیا کہا خدا نے؟ اے رسول کہو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. رسول ان سے کہو ابھی تک تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور آخری سورہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خدا اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو سینوں میں گھس کر ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، جو سینوں میں گھس کر گمراہ کرتا ہے. بس شیطان کی رسائی سینوں تک ہے، دلوں تک نہیں ہے. شیطان کی رسائی سینوں تک ہے، دلوں تک نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، نہ حدیث نہ روایت. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. ان سے کہو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. نتیجہ بس ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. یہ تمام دلائل قرآن سے ہیں. لوجک میں ہمیں قانون پڑھتے ہیں صغرا کبرا نتیجہ. ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. اور اعتبار کس کا زیادہ ہے؟ میں کیا کہوں؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہیں پر خدا نے یہ کہا ہو یا ایھا المسلمین؟ تو 6666 آیتوں میں جہاں پر بھی خطاب ہوا ہے خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یعنی مخاطب جو ہے خدا کا وہ کیا ہے؟ صاحبان ایمان ہے. مومن بننے کی کوشش کریں. ایک نتیجہ تو وقت ختم ہو گیا ہے، پھر صحیح انشاءاللہ. طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. انسانوں میں 4 قسمیں ہیں. یا انسان مومن ہے، یا انسان کافر ہے، یا انسان فاسق ہے، یا انسان منافق ہے. قرآن کی روشنی سے کہہ رہا ہوں، انسان یا مومن ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے. مومن کون؟ مومن وہ جو عقیدہ بھی رکھے، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی رکھے. مومن وہ جو عقیدہ بھی رکھے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی رکھے. دکھاؤں جس کا ایمان بھی تھا اور عمل کر کے دکھایا بھی. جب میثم کو دربار میں لے کے آئے تو ہاتھ
حاکم وقت نے کہا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا، کہا سچ کہتے ہو، کہا دانت توڑ دوں گا، کہا سچ کہتے ہو، ہاتھ توڑ دوں گا، کہا سچ کہتے ہو، پھر کہا کہ قتل کر دوں گا، کہا جھوٹ کہتے ہو، کہا وہ کیسے، کہا میرے علی نے کہا ہے زبان کٹے گی تو پھر موت ہوگی۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں، 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، میں یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا ہے، نعرہ حیدری۔ مومن وہ جو عقیدہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ میں عمل بھی رکھے، کافر کون؟ جو نہ عقیدہ رکھے نہ عمل رکھے۔ منافق کون؟ جو عقیدہ رکھے مگر عمل خدا کی قسم قرآن کی روشنی سے کہہ رہا ہوں، منافق وہ جو عقیدہ رکھے مگر عمل نہ رکھے، فاسق وہ جو عقیدہ رکھے عمل کبھی دل چاہے کرے کبھی دل چاہے نہ کرے۔ تو دعا کرتے پروردگار ہمیں حقیقی مومنین میں سے قرار دے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ حضرات اگر ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کربلا کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان اگر مومن بننا چاہتے ہو، ایمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کربلا کا پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیسا ایمان تھا؟ 6 ماہ سے لے کر 4 سالہ بھی شریک ہے اور 80 سال کے حبیب بھی شریک ہے۔ حضرات کیسا ایمان ہے کہ خدا کی رضا کے لیے نہ اولاد کی فکر ہے نہ زندگی کی فکر ہے، بس ایک ہی منزل ہے، ایک ہی مقصد ہے، خدا مجھ سے راضی ہو۔ اور خدا بھی ایسا راضی ہو گیا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب پلٹ آئے نفس مطمئنہ، تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا۔ حضرات وقت بہت کم ہے، 10 محرم تک ظلم ہوتا رہا، ظہر عاشور تک ظلم ہوتا رہا، عصر عاشور کے بعد بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے۔ پانی بند کرنا اولاد رسول پر یہ ظلم ہے، اس کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند کرنا، جسے رسول کہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یہ ظلم ہے۔ تو بے غیرتی یہ ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کے کانوں سے گوشوارے چھیننا، یہ بے غیرتی ہے۔ شام غریبہ میں پہلی بار شہزادی زینب اپنی نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکی ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے ہم پرسہ لینا چاہتے ہیں مجتبیٰ علی نقوی صاحب کو۔ پہلی بار شام غریبہ میں زینب نے اول وقت میں نماز نہ پڑھ سکی، جب بھی مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی پیچھے سے آواز آتی تھی، بنت زہرا آجو کے ظالم خیموں کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اجرکم اللہ جعل اللہ من الباقین۔ زینب آ جایا کرتی تھی، ارے جب خیموں کو آگ لگی ہے نا، ایک آواز آئی لوٹ لو، لوٹ لو۔ راوی کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیابان کی طرف اس طرح بھاگ رہے تھے جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں، زمین پہ بکھر جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا
आग के शोलों में एक बीबी है जिसके पास एक लाश पड़ी है। मैं सोचने लग गया, बच्चे भाग रहे हैं आग की वजह से, ये बीबी कौन है? आग के शोलों में खड़ी है, सामने लाश पड़ी है। रहा न गया, नजदीक जाके पूछा, तू कौन है? तेरे पास लाश किसकी है? आवाज आई, मैं ज़ैनब हूँ। और जिसे तू लाश कह रहा है, ये मेरा बेटा सज्जाद है, बीमार है, ना हरकत कर सकता है, ना हिल सकता है। खुदा जानता है कि ज़ैनब ने सज्जाद को आग के शोलों में से किस तरह निकाला। पता है ना ये बीमार कौन सा बीमार है? साल इब्न साद कहता है कि मैं जब शाम के बाजार में दाखिल हुआ तो देखा कि बाजार शाम को सजाया गया है। मैंने जाके नजदीक किसी से पूछा, कौन सी ऐसी ईद है शाम वालों की जिसके बारे में हमें कोई इत्तला नहीं है? सिपाही ने जवाब दिया, लग रहा है तू यहाँ का नहीं है। कहा, मैं साल इब्न साद सहाबी रसूल हूँ। ये सजावट किस लिए? कहा कि उन बागियों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने यजीद मलऊन के खिलाफ बगावत की थी। इंतजार करता रहा, समझ गया, इंतजार करता रहा। एक मर्तबा बाजार शाम में नोके नेज़ा पे सरों के लेके आ रहे थे। एक सर था जिससे नूर निकल रहा था, एक सर था जिसकी आंखें झुकी हुई थी। मैंने समझा ये हुसैन का सर है, जिसकी जुल्फे कभी हवा इस तरफ लेके जा रही थी, कभी हवा इस तरफ। एक बीमार है जिसके गले में तोक है। बीबियां हैं जिन्होंने अपने चेहरों को बालों से छुपा के रखा। नजदीक जाके इस कैदी से मैंने पूछा, आप कौन? कहा, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। मैंने रोक के कहा, मैं साल इब्न साद हूँ। मौला, मैं आपकी मज़लूमियत पे कुर्बान, अगर कोई हुक्म हो तो मैं बजा लाऊं। इमाम सज्जाद ने ये नहीं कहा कि पानी दो, भूख लगी है, खाना चाहिए। कहा कि 100 दीनार उस शख्स को जाके दो जिसने नेज़े के ऊपर सर उठा के रखा है। उससे कहो कि बीबियों से आगे आ जाए। क्यों? ताकि तमाशा करने वालों की नजरें इस सर पे आ जाए, बीबियों पे ना पड़े। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलल्लाहु मिनल बाक़ीन। ताकि तमाशा करने वालों की नजरें इन सरों पे पड़े मगर बीवियों के चेहरे पे ना पड़े, बीवियों के बालों पर ना पड़े। जब मदीना वापस आए, किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला इतने साल गुजर गए, बस करे कितना रोएंगे आप? कहे, बदबख्त में किस तरह ना रो। याकूब का एक बेटा जिसके बारे में याकूब जानते थे, यूसुफ जिंदा है, बरसर इख्तिदार है, मगर यूसुफ के फिराक में इतना रोए कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई। मैं किस तरह ना रोऊं? एक ही दिन में मेरे अब्बास, मेरा अली अकबर, मेरे बाबा हुसैन। इसलिए जब गली से गुजरते थे, कसाब की दुकान के पास आके रो के कहते थे, कसाब एक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप जानवर को ज़िबा करते हैं, कि जानवर को पानी पिलाते हैं, कसाब कहता था वो सालिम होगा जो जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी ना पिलाए। वहीं पे रो के कहते थे, भाई मेरा बाबा हुसैन, भाई मेरा मजलूम बाबा हुसैन। फिर सवाल पूछते थे, क्या आप पानी पिलाने के बाद तेज छुरी से ज़िबा करते हैं या कुन छुरी से? कसाब कहता है वो जालिम होगा जो किसी हैवान को कुन खंजर से ज़िबा करे कि तकलीफ होगी। इमाम सज्जाद रो के कहते थे, वाह मेरा बाबा हुसैन जिसको कुन खंजर से ज़िबा किया गया।
پسے گردن سے ذبح کرتے تھے کہتے تھے نا یہ شریعت میں جائز نہیں روک کے کہتے ہیں میرا بابا حسین جس کو پسے گردن سے ذبح القوم الظالمين